السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ العصر پارہ نمبر 30، سورہ العصر کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، اور قسم ہے عصر زمانے کی قسم ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور وصیت کرتے رہے حق کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ زمانے کی قسم کہ بے شک ہر انسان یقیناً گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ سورہ العصر کی تفسیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ عصر کا معنی ہے زمانہ۔ اس کی 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں، مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سب سے چھوٹی سورت مگر نہایت جامع ہے۔ مختصر مگر جامع ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک نے اس سورت میں زمانے کی قسم کھا کر یہ حقیقت بتائی ہے کہ 4 صفات والے لوگوں کو چھوڑ کر ہر انسان ہی خسارے میں ہے، کیونکہ انسان کے پاس راس المال صرف اور صرف زمانے کا کچھ حصہ یعنی اس کی عمر ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان دراصل خسارے میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا خسارے سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ خسارہ جو ہے عمر کا گزرنا ہے، اور انسان کا راس المال کیا ہے؟ عمر ہے۔ اور ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عمر ضائع نہ کر رہا ہو، کیونکہ آدمی پر جو گھڑی گزرتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری تو خسارے میں کوئی شک ہی نہیں، اگر جائز کاموں میں گزری پھر بھی خسارہ ہے، کیونکہ اس گھڑی سے آدمی آخرت کے لیے کچھ نہ حاصل کر سکا۔ اور اگر اطاعت اور نیکی میں گزری تو یہی نیکی اس سے بہتر طریقے پر یا اس سے بہتر کوئی اور نیکی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ نیکی کے جو درجات ہیں ان کی انتہا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان کسی نہ کسی قسم کے خسارے میں ضرور ہی دوچار ہوتا رہتا ہے۔ الا الذین آمنوا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اعمال جو ہیں ایمان سے الگ ہیں، اس میں داخل نہیں ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو بلکہ ایمان ہے نا، دل، زبان اور ارکان تینوں کے اعمال کا نام ہے۔ تو حق بات عمل صالح بھی کرنے ہیں، حق بات کی کرنی اور صبر کی بھی وصیت کرنی ہے۔ ایمان لانا ہے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے ہیں، اور کیا؟ حق بات کی وصیت کرنی ہے اور صبر کی بھی وصیت کرنی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ خسارے سے محفوظ ہوں گے۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت یعنی خود بھی حق بات کرنی ہے، دوسروں کو بھی حق بات کرنے کی وصیت کرنی ہے۔ جھوٹ سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی اس چیز کی تلقین کرنی ہے۔ صبر کے بارے میں آتا ہے کہ صبر یہ 3 قسم کا ہے: حق پر صبر اور اس کی مسلسل پابندی، مثلاً توحید، سنت پہ چلنا، نماز روزے پر پابند رہنا۔ برائی سے صبر، مثلاً شرک، زنا، قتل، ناحق اور جھوٹ وغیرہ سے صبر۔ مصیبت پر صبر، ہر قسم کے جو غلط کام ہے اس سے پرہیز، ان باتوں میں بھی صبر کرنا۔ الحمدللہ ہماری سورہ العصر مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔